بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں زبیر حفیظ اور آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے دیے گئے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ درود شریف کے حوالے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا، اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے، کس طرح پڑھا جائے گا، اللہ اور اس کے فرشتے کیسے درود و سلام بھیجتے ہیں اور ایسا پڑھنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھنا ہر شخص پر فرض ہے، چونکہ قرآن کا حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کا تحفہ بھیجا کرو۔ یہ جو حکم ہے یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، تو ہر بندہ زندگی میں ایک بار لازماً درود و سلام پڑھ لے۔ اگر وہ زندگی میں خدا نخواستہ، شرعی مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ درود و سلام زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھے گا تو وہ فرض کا تارک ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ تو زندگی میں ایک بار پڑھ لینا تو فرض ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس مجلس میں ایک بار درود و سلام پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرض کریں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا لیکچر ہو رہا ہے 40-45 منٹ کا، 15-20 منٹ کا، دوستوں کی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ پیپر حل کر رہا ہے، کسی جگہ پر کوئی کانفرنس، کوئی جلسہ، کچھ بھی اس طرح کی نشست چل رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آتا ہے، تو ایک بار پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک بار تو درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ اور ایک بار سے زائد اگر ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر بار ہی درود و سلام پڑھنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا شرعی حکم کہ درود و سلام فرض کب ہے، واجب کب ہے اور مسنون اور مستحب کب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے، آپ لکھا جاتا ہے، حضور کریم لکھا جاتا ہے، نبی پاک لکھا جاتا ہے، تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے۔ بعض لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور بعض لوگ کو زیادہ سخاوت کرتے ہیں تو لکھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں کہ اوپر سواد کا نشان لگا دیتے ہیں، بعض سلام لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے غیر مشروع ہیں اور ناجائز اور بے ادبی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو مکمل محبت کے ساتھ، ادب آداب کے ساتھ پورا درود شریف پڑھنا چاہیے۔ فرض کرے ایک طالب علم پرچہ حل کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جتنی بار بھی وہ نام لکھے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، یہ مستحب بھی ہے اور اس کی بلندی درجات اور علم کے بڑھوتری کا سبب بھی بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محسن انسانیت ذات ہے، آپ محسن اعظم ہیں، پوری کائنات کے محسن ہیں، بلکہ آپ وجہ کائنات ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یقیناً ہم بھی نہ ہوتے، یہ ساری کائنات نہ ہوتی۔ تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہمارے سامنے لیا جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ اب بات یہ ہے کہ درود و سلام ہے کون سا، کیسے پڑھنا ہے؟ تو یاد رکھیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، صلاۃ اور سلام۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو یہ دونوں لفظ استعمال کر لیں یا پھر ایک ہی لفظ استعمال کریں، بہرحال کسی نہ کسی درجے میں صلاۃ یا سلام یا دونوں ہی استعمال کر لینے چاہیے۔ جو سب سے مختصر ترین درود شریف ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کامل اور مکمل درود ہے کہ اس میں صلاۃ بھی آ گیا، اس میں سلام بھی آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر ایک لفظ پر اکتفا کرے تو علیہ الصلاۃ یا علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے پڑھنی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسی بڑی عبادت ہے، آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود بھی کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔
اللہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم اپنے پیغمبر پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ محسن انسانیت ذات، محسن کائنات ذات، جس کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری نسلوں کو وجود ملا، اور یہ کہ ہم اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود، اپنے تمام تر کالے کرتوتوں کے باوجود، اگر آج ہمارے چہرے سیاہ نہیں ہوئے، اگر آج ہماری شکلیں نہیں بگڑی، اگر آج ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آیا، تو فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے پیغمبر میں تو تیری موجودگی میں کافروں کو بھی سزا نہیں دیتا۔ تو جو محسن انسانیت ہستی ہے، اس کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ اور دیکھیں، یہ درود و سلام بھیجنا دراصل ایک دعا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی وسلم، جب یہ درود و سلام کے حروف، درود و سلام کے کلمات اور جملے بولتے ہیں، تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پیغمبر پر اپنی رحمت بھیج۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں میں ہیں۔ آپ پیدائش اپنے ولادت سعادت باسعادت سے لے کر اپنے وصال با کمال تک اللہ کی رحمتوں میں رہے ہیں۔ اپنے وصال کے بعد اپنے روضے مبارک میں بھی الحمدللہ زندہ ہیں، اور درود و سلام پوری کائنات کا وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ان دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھیں گے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا مستقبل بن جائے گا، ہمارے اعمال سنور جائیں گے۔ یہی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی دعا کی ابتدا میں درود شریف پڑھ لے اور اپنی دعا کے اختتام میں درود شریف پڑھ لے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں دیتے ہیں اور 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر، جو ایک بار درود و سلام پڑھتے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ له بابا من العافیہ، جو ایک بار درود شریف پڑھتے اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والے ہیں، قیامت کے دن جنت میں یہ میرے بڑا قرب حاصل کریں گے۔ تو اتنا سارا اگر ہمیں مفادات مل رہے ہیں، اللہ کا قرب مل رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا قرب مل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم بدبختی سے نکل کر خوش بختی میں آ رہے ہیں، تو ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ اور یہ مسنون درود بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسے درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہہ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، تاکہ اس سے ہمارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔